الحمد لله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق والدین پر بچوں کے کیا کیا حقوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی احکامات بیان فرمائے ہیں اولاد کے حقوق کے بارے میں، اور آپ نے اپنی زندگی میں اولاد کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت کا معاملہ فرمایا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں. تو سب سے پہلا حق والدین کا، اولاد کا والدین کی عمر کیا ہے، تو بالترتیب انشاءاللہ میں تذکرہ کرتا چلا جاؤں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ جب انسان کا کوئی بچہ بچی پیدا ہو جائے وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہ پیدائش کی سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے. اولاد کا کیا حق ہے؟ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو پیدائش کے فوراً بعد جتنا جلدی ہو سکے بچے کے کان میں آذان اور اقامت کہی جائے. دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت. کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلا لفظ جو پڑے وہ کیا ہو؟ وہ ایسے الفاظ ہو جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر، بزرگی پر دلالت کرے اور اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے ایسے کلمات کو زبان سے دہرانا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب بچے کے کان میں سب سے پہلے ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر، بزرگی پر دلالت کرتے ہیں، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں محسوس نہ ہو. حضرت رافع رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں آذان اور اقامت فرمائی. تو بچے کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کے کان میں آذان اور اقامت کہی جائے. دوسرا بچے کی حقوق میں سے دوسرا حق کیا ہے؟ تحنیک کیا جائے. تحنیک سنت ہے. تحنیک کا مطلب کیا ہے؟ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کو یا کوئی بھی میٹھی چیز، شیرینی یا شہد، اپنی زبان میں کھجور کو چبا کر منہ کے اندر اس بچے کے تالوں کے ساتھ لگایا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بہتر یہ ہے کہ کسی نیک بزرگ اللہ تعالیٰ کے بندے سے تحنیک کروائی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحنیک فرماتے اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے. تو ہماری پر بھی بچوں کا حق ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی کی بچے کی پیدائش ہو جائے
تو اس کو چاہیے کہ اس کی تحنیک کسی بزرگ سے کروا دے، اس لیے کہ جب کسی بزرگ کسی اللہ والے کی زبان کے لعاب مبارک اس کی منہ میں جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے اپنے برکات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تحنیک کا حکمت کا کیا تقاضا، اس کی حکمت کیا، علت کیا ہے کہ جب بچے کے کان میں بچے کے تعلق کے ساتھ حضور و حیرت لگ جائے، وہ اپنی زبان کو حرکت دے گا، جب وہ زبان کو حرکت دے گا تو اس کی زبان میں تعلق کے اندر طاقت آ جائے گی، اور ماں کی چھاتی سے جو دودھ چوسنے کا عمل ہے وہ اس کی زبان کے ذریعے کیا ہو جائے گی؟ وہ عمل آسان ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحنیک فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تحنیک کے لیے بچوں کو لایا جاتا تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دونوں کی تحنیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ اس کے بعد تیسرا حق کیا ہے بچے کا والدین پر کہ اس کے لیے عقیقے کا بندوبست کیا جائے، لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکری، اللہ کے راہ میں بچے کے بالوں کے بقدر 7 دن مستحب بھی ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کے لیے مستحب وقت 7واں دن ہے، فرض واجب نہیں ہے، عقیقہ سنت ہے، اہتمام کرنا چاہیے، اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچے کے لیے 2 بکرے یا بکریاں اور بچی کے لیے 1۔ البتہ اگر کوئی شخص 7 دن نہ کر سکے تو 14 دن، 21 دن یا زندگی کے کسی بھی موڑ میں اس انسان کے پاس دولت آ جائے، مال آ جائے، تو پیدائش کے بعد یعنی کوشش کی جائے کہ اس کی پیدائش کا وہ 7واں دن بن رہا ہو، اس کی پیدائش کا وہ 7واں دن بن رہا ہو، لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیے تو شکرانے کے طور پر کرنا چاہیے۔ تو عقیقہ بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اہتمام فرمایا ہے، اور تلقین بھی فرمائی ہے کہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، یہ خوشی کا تقاضا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اور عقیقے کے بکری کے لیے، جانور کے لیے شرائط کیا ہے؟ شرائط وہی ہے جو قربانی کی جانور کی شرائط ہوتے ہیں کہ کم از کم بکری کا 1 سال ہونا ضروری ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بچے کے بال کو اتروایا جائے، کاٹا جائے، اور بچے کے بالوں کے بقدر چھان بھی صدقہ کیا جائے، یہی عقیقہ ہے۔ یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، 7ویں دن کرنا فرض واجب نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، سنت عمل ہے، انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ مستحب وقت اس کے لیے 7 وقت